بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہودیوں کے کبوتر اور امام حسین کے جسم کا ایک واقعہ بیان کریں گے۔ یہ واقعہ تاریخی کتابوں میں مختلف حوالوں سے درج ہے کہ مدینے کے قریب ایک گاؤں میں ایک سیام نامی یہودی تھا۔ اس کی ایک حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اچانک اس لڑکی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس لڑکی کی آنکھیں اندھی ہوئی، ہاتھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ جو کوئی بھی اس لڑکی کو دیکھتا تو وہ اس کے پاس جانے سے ڈر جاتا تھا۔ جب اس بات کا علم یہودی کو ہوا کہ سب لوگ اس کی لڑکی سے نفرت کرتے ہیں تو وہ یہودی تنگ آ کر اس گاؤں سے نکل گیا۔ گاؤں سے دور جا کر یہودی نے باغ میں رہائش اختیار کر لی۔ وہ یہودی سارا دن روزی کمانے کے لیے کام کرتا اور رات کو اس باغ میں اپنی بیٹی کے پاس چلا جاتا تھا۔ ایک دن یہودی اپنے کام میں بہت مصروف تھا کہ وہ رات کو وقت پر اپنی بیٹی کے پاس نہ جا سکا۔ جب لڑکی کا باپ کافی لیٹ ہو گیا تو لڑکی اپنی باپ کی تلاش میں نکل پڑی۔ ایک درخت کے نیچے پہنچ گئی۔ اس لڑکی نے ساری رات اس درخت کے نیچے ہی گزار دی تھی۔ اس لڑکی نے سنا کہ ساتھ والے درخت سے ایک پرندے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس پرندے کی آواز میں بہت ہی درد تھا کہ اس لڑکی سے رہا نہ گیا کہ وہ لڑکی بھی اس درخت کے نیچے جا پہنچی۔ لڑکی درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی۔ لڑکی نے اپنا چہرہ اوپر پرندے کی طرف کیا تو اس کبوتر کے پروں سے ایک خون کا قطرہ اس لڑکی کی دائیں آنکھ میں پڑ گیا۔ اس خون کا قطرہ اس لڑکی کی آنکھ پر پڑنا ہی تھا کہ لڑکی کی آنکھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کی برکت سے اس کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ لڑکی کو اپنی دائیں آنکھ سے نظر آنے لگا۔ 61 ہجری 10 محرم کو میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کو جب یزیدی فوج نے بدن سے جدا کر دیا تو یزید کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو قید کر لیا گیا۔ فوج یزید حضرت امام حسین اور صحابہ اکرام کے جسموں کو میدان کربلا میں چھوڑ کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا جسم بے یار و مددگار میدان کربلا میں پڑا رہا۔ آسمان و زمین میں ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ لوگوں نے سوچا کہ رات ہوگی۔ ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ اس وقت آسمانوں سے خون کی بارش ہونے لگی۔ 61 ہجری محرم کی 10 تاریخ کو ایک کبوتر میدان کربلا کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ اس کبوتر نے دیکھا کہ میدان کربلا کی گرم زمین پر حضرت علی شیر خدا کے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم پڑا ہوا ہے۔ جب کبوتر کی نظر حضرت امام حسین کے جسم پر پڑی تو وہ کبوتر چیخیں مارتا ہوا زمین پر اتر آیا۔ وہ کبوتر دوسرے پرندوں سے کہنے لگا، ہائے قیامت آ گئی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون میدان کربلا کی زمین پر بکھرا پڑا ہے۔ جب اس کبوتر نے اپنے ساتھیوں کو بتایا تو اس طرح بہت سے کبوتر میدان کربلا میں آ کر ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ وہ کبوتر غم حسین میں رونے لگے۔ اس سفید کبوتر نے اپنے جسم کو امام حسین کے خون سے تر کر لیا۔ وہ خون سے تر جسم کو لے کر مدینہ کی طرف اڑ گیا۔ کبوتر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے گرد چکر کاٹنے لگا۔ اس کبوتر کے جسم سے خون کے قطرے گر رہے تھے۔ مدینہ کے لوگوں نے جب کبوتر کے جسم کو خون سے تر دیکھا تو وہ بہت ہی حیران ہو کر ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ جب مدینہ کے لوگوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا علم ہوا تو وہ یہ بات سمجھ گئے تھے کہ سب سے پہلے ایک کبوتر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر یہ خبر پہنچائی تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ یہی کبوتر اس درخت پر آ کر بیٹھا جہاں وہ بیمار لڑکی بیٹھی تھی۔ پھر
ایک خون کا قطرہ اس لڑکی کی بائیں آنکھ میں گرا تو وہ آنکھ بھی ٹھیک ہوگی، خون کی برکت سے اس کی دوسری آنکھ بھی ٹھیک ہوگی۔ جب لڑکی کی دونوں آنکھیں ٹھیک ہوگی تو لڑکی نے اوپر درخت کی طرف دیکھا کہ سفید کبوتر درخت کی شاخوں پر بیٹھا ہوا ہے۔ لڑکی اس کبوتر کی طرف دیکھ ہی رہی تھی کہ کچھ خون کے قطرے اس لڑکی کے جسم پر گر گئے۔ امام حسین علیہ السلام کے خون کی برکت سے اس لڑکی کی تمام جسمانی بیماریاں جڑ سے ختم ہوگی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کو کبھی کوئی بیماری تھی ہی نہیں۔ اس کے بعد وہ لڑکی خوشی خوشی اٹھی اور اپنے باپ کی تلاش میں نکل پڑی۔ وہ لڑکی باغ سے باہر نکلی ہی تھی کہ یہودی بھی اس باغ کے قریب آ گیا۔ یہودی سے اپنی بیٹی نہ پہچانیں گی، اس لڑکی کو یہودی نے اجنبی سمجھا۔ یہودی نے اس لڑکی سے پوچھا، ہے لڑکی تو اس باغ میں تنہا کیا کر رہی ہے؟ کچھ نشانیاں بتا کر کہنے لگا، آپ نے میری بیٹی کو دیکھا ہے؟ میں اپنی بیٹی کو باغ میں چھوڑ کر گیا تھا، وہ باغ میں موجود نہیں ہے۔ آپ نے کسی لڑکی کو دیکھا ہے؟ باپ کی باتیں سن کر لڑکی نے روتے ہوئے کہا، ابا جان آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں ہی ہوں آپ کی بیٹی، میں وہی ہوں جس کو آپ بیماری کی حالت میں چھوڑ کر کام کاج کرنے کے لیے باغ سے باہر جاتے تھے۔ لڑکی کی حالت دیکھ کر باپ بہت ہی خوش ہوا۔ یہودی نے اپنی بیٹی سے پوچھا، بیٹا یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تو آپ کو بیماری کی حالت میں چھوڑ کر گیا تھا، آپ کس طرح ٹھیک ہو گئی ہیں؟ لڑکی نے سارا قصہ اپنے باپ کے سامنے رکھا۔ وہ لڑکی اپنے باپ کو بھی ایک درخت کے نیچے لے گئی، کبوتر ابھی بھی وہیں بیٹھا رو رہا تھا۔ یہودی نے اس کبوتر سے پوچھا کہ ہے پرندے، تیری اس درد بری آواز کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تیرا سارا جسم خون سے کیوں تر ہے؟ یہ خون کس کا ہے جس میں بہت ہی برکت ہے، جس خون کی برکت سے میری بیٹی بالکل ٹھیک ہو گئی ہے؟ تب اللہ تبارک تعالیٰ نے کبوتر کی گویائی عطا کی۔ کبوتر نے یہودی کو جواب دیا کہ میرا جسم جس خون مبارک سے تر ہے یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک خون ہے۔ یہودی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے نواسے حق پر ہیں، اگر وہ حق پر نہ ہوتے تو ان کے خون میں اتنی برکت نہ ہوتی، میری اس بیمار بیٹی کو شفا نہ ملتی۔ اس کے بعد دونوں باپ بیٹی نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے یہودیوں کو بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دینا شروع کر دی۔ جب بھی کوئی اس کو اسلام قبول کرنے کی وجہ دریافت کرتا تو یہودی اس کو یہ سارا قصہ سنا دیتا۔